نہیں ہوگی، اٹھو دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا امی اتنی رات میں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے۔ ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ ساری باتیں عمر باہر سے سن رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ اس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اتنا غریب گھرانہ، دودھ میں پانی ملانے کی نوبت۔ اپنے خادم سے کہا مکان نمبر نوٹ کرو اور آگے بڑھو۔ صبح اسی خادم کو بھیجا اور کہا جاؤ ماں بیٹی دونوں کو بلا کے لاؤ۔ اب عمر نے کیا انعام دیا؟ امانت داری کا انعام دیکھو کیا، امانت داری کا انعام دیکھو کیا ملتا ہے۔ حضرت عمر نے ماں بیٹی دونوں کو بلایا، دونوں آئے، ماں سے پوچھا اے ماں دودھ میں کل کتنا پانی ملایا تھا؟ وہ ڈر گئی، کہا امیر المومنین ایک بوند بھی نہیں۔ کہا تم تو دودھ میں پانی ملانے کے لیے کہہ رہی تھی۔ ماں کہتی ہاں، اس زمانے میں بھی ایمان اتنا بڑھیا جھوٹ نہیں بول رہا کہ ہاں میں نے کہا تھا لیکن میری بیٹی نے ملانے نہیں دیا۔ ہاں امیر المومنین میں نے کہا تھا پانی ملانے کے لیے، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، لیکن میری بیٹی نے پانی ملایا نہیں۔ حضرت عمر ہنستے ہوئے کہتے ہیں ماں میں جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے پانی نہیں ملایا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیری بیٹی نے پانی کیوں نہیں ملایا۔ صرف اتنا بتا تیری بیٹی کا کہیں رشتہ لگا؟ نہیں امیر المومنین، مجھ جیسے غریب گھرانے میں کون اپنے بیٹے کا ہاتھ میری بیٹی کو دے گا؟ حضرت عمر نے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے، تم تیار ہو؟ کہا امیر المومنین مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ مذاق ہی تو تھا، مذاق ہی تو لگ رہا تھا۔ امیر المومنین نے کہا میرا بیٹا تیری بیٹی، تو تیار ہے؟ کہا امیر المومنین مذاق کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا مذاق نہیں کر رہا، سچ میں تیری بیٹی مجھے پسند ہے، اور اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ حسین و جمیل ہے، اس لیے تیری بیٹی مجھے پسند ہے کیونکہ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے۔ تیری بیٹی عمر سے نہیں عمر کے رب سے ڈرتی ہے، اس لیے مجھے تیری بیٹی پسند ہے۔ کون عمر؟ جانتے ہو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، 22 لاکھ مربع میل، پورا ہندوستان ملا لو تو اتنا بڑا نہیں ہوگا۔ 22 لاکھ مربع میل، اسی میں عرب بھی ہے، اسی میں ایران بھی ہے، اسی میں عراق بھی ہے، اسی میں شام بھی ہے، اسی میں مصر بھی ہے، اسی میں اردن بھی ہے، اسی میں الجزائر بھی ہے، اسی میں آذربائیجان بھی ہے۔ یہ سارے الگ الگ ملک ہیں۔ آج یہ ساری الگ الگ کنٹری ہے، پہلے یہ سب ایک تھے، اور حضرت عمر اکیلے ان پورے کے پورے اور سارے کے سارے علاقوں پر اکیلے حکومت کرتے تھے، اکیلے حکمراں تھے۔ اتنی بڑی ریاست، اتنی بڑی حکومت کا مالک ایک معمولی ایک غریب عورت کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا ہاتھ دے رہا ہے، اور اس کی غریب کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہا ہے۔ کیا میرا بیٹا نکاح کے لیے تیار ہے، تم اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ذرا تصور کرو۔ اور پھر اس نیک لڑکی، اس اللہ سے ڈرنے والی، اس با ایمان لڑکی کو حضرت عمر نے اپنی بہو بنایا۔ اپنی بہو کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر جانتے تھے ایمان کس چیز کا نام ہے، اور اس لڑکی کے اندر ایمان موجود تھا۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ کیا یہ ایمان آج ہمارے اندر موجود ہے؟ جلسوں میں اور کیا سننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، موجودہ حالات پر بھی گفتگو ہونی چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، وہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے، لیکن ہم غور کریں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیا یہ ایمان ہے ہمارے؟ مسلمانوں، ہمیں پہلے اپنا ایمان، اور جب یہ ایمان نہیں ہے، اسی لیے آج ہم طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا ہیں۔
اللہ نے عزت دینے کا وعدہ مومنوں کے لیے کیا تھا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے، عزت تو رسول کے لیے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ کیا آج ہم عزت سے ہیں؟ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نعوذ باللہ۔ قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کہ عزت تو مومنوں کے لیے، آج عزت ہے؟ ہمارے یہاں علاقے میں چلے آئیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نماز پڑھ کے جمعے کی باہر دیکھ لیجئے، اور آپ سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے جن لوگوں نے 10 منٹ کی نماز بھی مسجد سے باہر روڈ پہ پڑھی، پولیس والوں نے کیسے نماز پڑھنے کی حالت میں مسلمانوں کو لاتوں سے مارا ہے، نماز پڑھنے کی حالت میں مسلمانوں کو لاتیں ماری گئی۔ آپ کس عزت کی بات کرتے ہو؟ کہاں ہم عزت سے ہیں؟ کہاں ہے ہم عزت کے ساتھ؟ کون سی عزت ہے آج ہماری؟ تھوڑی بہت عزت ہمیں ملتی بھی ہے تو اس میں بھی ہمارے درمیان اتنے اختلافات ہو جاتے ہیں کہ کچھ مسلمان سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ ہم چند سکوں میں اور چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں۔ کوئی بھی ہمیں خرید لے، کوئی بھی ہمیں خرید لے، آج وہی صورتحال ہے۔ فتنہ اور فساد پھیلانا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے۔ فتنہ اور فساد پھیلانا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، اور فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کی ایک ہی سزا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پیر کاٹا جائے، اور داہنا پیر کاٹا جائے تو بایاں ہاتھ کاٹا جائے، یعنی مختلف سمتوں سے۔ یہ فساد پھیلانے والے کی سزا ہے اسلام میں۔ اگر سیدھا ہاتھ کاٹا گیا تو الٹا پیر کاٹو، ایک پیر کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ۔ اگر ہاتھ دایاں ہے تو پیر بایاں، اور اگر پیر دایاں کاٹ رہے ہو تو ہاتھ بایاں۔ یہ سزا ہے فتنہ اور فساد پھیلانے والوں کی۔ کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے۔ امن کے لیے، سکون برپا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام تک کٹوا دیا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر یاد کرو آپ، یاد ہے نا؟ 1400 صحابہ کرام آ رہے تھے مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے مکے، اور یاد رکھنا کتنے صحابہ؟ 1400، اور مدینے سے مکہ کتنا دور ہے؟ 300 میل۔